پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ویڈیو لیسن کے تحت جماعت ششم کی اردو درسی کتاب ضیاء اردو کے پہلے یونٹ کے تحت دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، محسن کے معنی ہیں احسان کرنے والا، دوست، انسانیت پر احسان کرنے والے، انسانیت کے دوست۔ آپ کو معلوم ہے کون ہے پوری انسانیت پہ احسان کرنے والے، انسانیت کے دوست کون ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور برکت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق کے آغاز میں یہ نعت کا ایک بند یہاں دیا گیا ہے۔ اس نعت کو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ یہ مسدس بند ہے جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے معنی 6 مصروں والا بند، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس بند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اوصاف کے معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خوبیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس بند کو پڑھتے ہیں۔ اس بند کو ہم ترنم سے پڑھتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اس بند میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مرادوں کو بر لانے والے ہیں، یعنی مرادیں یعنی خواہش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خواہشوں کو، سب کی تمناؤں کو، سب کی مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں، اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے ہیں۔ وہ اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے، اپنی تکلیف تو کوئی بھی، اپنے لوگوں کی تکلیف تو کوئی بھی وہ کرتے، لیکن غیروں کی بھی تکلیف کو سننے والے، غیروں کی بھی تکلیف کو سمجھنے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا۔ ملجا کے معنی ہے پناہ ملنے کی جگہ، ماوا کے معنی ہے ٹھکانہ، مولا کے معنی ہے مالک، لقب کے معنی ہے وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں برلانے والے ہیں، فقیروں کے ملجا ہیں، ضعیفوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے والی ہیں، اور غلاموں کے مولا ہیں، اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کی مشکلات کو سمجھنے والے ہیں، اور سوچئے بولیے، اب ہم سوچئے بولیے کے تحت یہ سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ سوال ہے، نعت کے اس بند کو پڑھیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آخری نبی کون ہے؟ دوسرا سوال، لوگ حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تیسرا سوال، نعت کسے کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، نبیوں میں لقب پانے والے کون ہیں؟ پانچواں، نعت کی اس بند میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اوصاف کو بیان کیا گیا ہے؟ چھٹا، اس نعت کو لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ بچوں، نعت کسے کہتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے، حمد جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت کہلاتی ہے۔
ابھی ہم جو یہ پڑھیں یہ نعت ہے، یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہیں، تو یہ نعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن، یہ سوالات جوابات آپ لوگ جو ہے لکھیے، اس کے جوابات لکھیے اور جو ہے واٹس ایپ پہ جو ہے سینڈ کریے۔ یہ ہر سوال کا جواب لکھیے، بالکل نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں لکھیے اور سوالات کے جوابات واٹس ایپ پہ سینڈ کریے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہاں ہدایت دی گئی ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جس کے معنی آپ نہ جانتے ہو، یعنی مشکل الفاظ کے معنوں کو انڈر لائن کریے اور ان الفاظ کے معنی اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے، معلوم کیجیے، اور ان الفاظ کے معنی درسی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ یا لغت میں دیکھیے۔ لغت معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، ڈکشنری کو بولتے لغت، تو آپ جو ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کی درسی کتاب میں دی گئی فرہنگ میں دیکھیے۔ مشکل الفاظ یہ ہے، مشکل الفاظ کے معنی، الفاظ معنی: وفات، انتقال، رخصت، روانہ ہونا، پرورش، پالنا، تجارت، کاروبار، دریافت، پوچھنا، حسن سلوک، اچھے اخلاق، شفقت، محبت، تبلیغ، خدا کا حکم پہنچانا، بددیانتی، بے ایمانی، لائق، قابل، سہنا، برداشت کرنا، ہجرت، وطن کو چھوڑ کر جانا، مقبولیت، شہرت، بسر کرنا، گزارنا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یعنی مقصد، جیسے کوئی نہ کوئی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ سبق کا بھی ایک مقصد ہے۔ آئیے ہم اس مقصد سے واقف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں بلا تفریق، رنگ و نسل، درس انسانیت آپ ہی سے شروع اور آپ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اور پوری دنیا میں انسانیت بلا تفریق، رنگ و نسل، یعنی کسی میں تفریق نہیں کرنا، کسی میں فرق نہیں کرنا، یہ گورے ہے، کالے ہے، امیر ہے، غریب ہے، تو یہ جو ہے یہ درس جو ہے، یہ سبق جو ہے، یہ انسانیت کا جو سبق ہے، یہ آپ ہی سے شروع ہوتا ہے اور آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائے کہ جو ہے ہم اپنے کو گورے میں، کالے میں، امیر میں، غریب میں فرق نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت کے متعلق جینے مرنے کے سلیقے صرف آپ سے سیکھے گئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی موت کا طریقہ، زندگی کیسا گزارنا ہے، زندگی کیسا گزارنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب طریقے صرف آپ سے سیکھے گئے ہیں، آپ ہی بتائے ہیں۔ کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، یہ سب طریقے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھائے ہیں۔ جس نے آپ کی تقلید کی وہ راہ مستقیم پر چل پڑا، یعنی جو آپ کی جو ہے باتوں پر عمل کرا، تقلید کرنا یعنی جو آپ کے سنتوں پر عمل کرا، وہ راہ مستقیم پر، یعنی راہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چل پڑا۔ اور جس نے آپ کی بتائی راہ کو ترک کیا، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، یعنی جس نے آپ کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ دیا، یعنی سنتوں پر عمل نہیں کرا، وہ اندھیروں کی نظر ہو گیا۔ اس سبق میں آپ کے چند اوصاف و واقعات کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی اوصاف حمیدہ طلباء میں بھی نفوذ پا سکیں، اور تاکہ عالمی بھائی چارہ کا بول بالا ہو، یعنی اس کے ذریعے آپ بھی جو ہے، اس سبق کے ذریعے آپ کو معلوم ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس سبق کا مقصد ہے یہ۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اپنی صفحہ نمبر 10 نکالیے، اپنی درسی کتاب میں موجود سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو روانی سے پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب
کے शहर मक्के में 12 रबी अव्वल दोशंबा के दिन 571 हिजरी को अलस सुबह ख़ानदान कुरैश में पैदा हुए। पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल दोशंबा यानी पीर के दिन अलस सुबह सवेरे सुबह पैदा हुए और आपकी पैदाइश से कबल यानी पहले ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला। तो आपकी पैदाइश से पहले ही उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो वालिदा बीबी आमिना भी वफ़ात पा गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया और 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया तो आपके दादा आपको संभाले, आपके दादा परवरिश करे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। तब चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। जब 14 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तरफ तवज्जो दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल के हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने लगे यानी कारोबार करने लगे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे और कई दिन तक खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहते। अहले मक्का यानी मक्के के लोग, अहले मक्का यानी मक्के के लोग अहले मक्का की बेराह रवी पर गौर फरमाते। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। इस्लाम की तबलीग का हुक्म दिया गया। 40 साल की उम्र में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आप गारे हिरा तशरीफ़ ले गए और कई दिन तक इबादत में मसरूफ़ रहते थे और अहले मक्के के लोगों को कैसा सुधारना है, कैसा जो है समझाना है, उस पर हमेशा गौर फरमाते थे। उन लोगों को कैसा सीधे रास्ते पर लाएंगे बल्कि गौर फरमाते थे। और गारे हिरा में पहली बार कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। नुज़ूल यानी नाजिल, कुरान मजीद पहली बार नाजिल हुई। कहाँ पर? गारे हिरा में। और इस्लाम की तबलीग का हुक्म दिया और अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आप जो है दीन की तबलीग करिए, दीन को फैलाइए। अरबों में उस वक्त बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी। वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आमतौर पर अरबों की ज़िंदगी क़त्ल गारतगिरी और लूट मार में गुजरती। यानी अरबों की ज़िंदगी कैसा गुजरती? क़त्ल गारतगिरी, लूट मार, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ऐसे पे गुजर जाती थी। और उन लोग बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे। जैसे ही बेटी पैदा हुई वो बच्चियों को जो है ज़िंदा दफन कर देते थे। शराब नोशी, सूदखोरी और बददियानती जैसी बुराइयाँ आम थीं। आपस में झगड़े बरसों चलते थे। वो लोग जो है उन लोग की जो लड़ाई झगड़े थे वो बरसों चलते थे, ख़त्म नहीं होते थे लड़ाई झगड़े। ज़्यादा दिनों तक उन लोगों के लड़ाई झगड़े चलते थे। ज़रा सी बात पर तलवारें निकल आती और खून खराबा हो जाता। हर थोड़ी बात पे तलवारें निकाल लेते और एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इन बुराइयों से रोका और तालीम दी कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। और ये तालीम दी कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मक्के के सरदारों को अपनी सरदारी खतरे में नज़र आने लगी। पहले तो इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, फिर तरह की तकलीफ़ें देने लगे। आखिरकार अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्के की बादशाहत पेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबक को तसलसल के साथ पढ़िए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्के के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह एक है, अल्लाह सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, तो वो लोग नहीं माने और जो है उन लोगों को अपनी सरदारी ख़तरे में नज़र आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। तो अहले मक्का क्या करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर रहे हैं बोल के वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप मक्के के बादशाह बन जाइए बोल के बोले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिए?
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کون سے کام سے؟ دین کو پھیلانے کے کام سے، تبلیغ کے کام سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بولے اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسلام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور ان کا ظلم روز بروز بڑھتا گیا۔ مکے والے کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے یعنی روکنے کے لیے کیا کرے؟ دھمکیاں دیتے گئے، اور روزانہ ظلم ان کا بڑھتے چلے گیا، حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، راہ یعنی راستے سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جا کے پوچھنا کیسے ہے، اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ وہ بڑھیا کی جو ہے مزاج پرسی کرے، یعنی جا کے پوچھے کیسے ہے بول کے، اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کرے، جلدی صحت ہو جانا بول کے دعا بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر، یہ اخلاق دیکھ کر وہ عورت کیا ہوگی؟ ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکے کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کا ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیے۔ اس سفر کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اس مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے اور پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو آپ کی مقبولیت یعنی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کتنے سال کے اندر؟ 10 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ دین اسلام تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ اخلاق اور حسن سلوک کی بنیاد پر پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی نوک پر اسلام نہیں پھیلائے بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سلوک سے اسلام کو پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیسے زندگی گزارے؟ بالکل سادہ زندگی گزارے، اور اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے کپڑے اپن سیتے تھے، اور بازار جا کر سودا بھی خود لاتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی جا کے مزاج پرسی بھی کرتے تھے۔ تو کوئی اگر بیمار ہے تو جا کے جو ہے پوچھنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، چاہے چھوٹے رہن دو چاہے بڑے رہن دو، سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، یعنی پہلے سلام کرتے تھے، اور بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ شفقت یعنی محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی حصہ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی حصہ لیتے تھے۔
63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی انتقال ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں۔ آپ کا روضہ مبارک، روضہ پاک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کا روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہے اور رہتی دنیا تک آخری نبی رہیں گے۔ آپ کے بعد کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک راہ پہ چلنے کی ہدایت دی ہے۔ ہم کو بھی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے اور ہمیشہ صاف ستھرے رہنا چاہیے۔ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ہمیشہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، زندگی گزارنے کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ان پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر ہم آپ سے سنیے بولیے کے تحت سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ یہ سوالات کے جوابات آپ وائس ریکارڈنگ کریے اور جو ہے واٹس ایپ پہ سینڈ کریے۔ سوالات کے جوابات بالکل نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور وائس ریکارڈنگ کر کے سینڈ کریے۔ سنیے بولیے، سوالات یہ ہیں: یہ سبق کس شخصیت کے متعلق ہے اور آپ اس سبق کے بارے میں کیا سمجھے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی دنیا میں آئے اور ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تیسرا کوشچن، نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ چوتھا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وحی سے کیا مراد ہے؟ امید ہے سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ سوالات کے جوابات لکھیے، واٹس ایپ پہ سینڈ کریے، حضور کی سنتوں پر عمل کریے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ شکریہ۔